السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک راولپنڈی کی عدالت نے چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور ان کے نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات ہیں, اسی سلسلے میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں. تو پروگرام میں اس پہ اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایک سٹنگ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنا بڑی ایک ان یوزول سٹیپ ہوتا ہے, اور اس عدالت نے لیا ہے تو اب اس کا کیا فالو آؤٹ ہو سکتا ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر. دوسرا بڑی جو خبر ہے آج کی, وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پاکستان کا جو بات چیت کا عمل ہے آخری قسط کی جاری کرنے کے لیے تقریباً حتمی ایک فائنل راؤنڈ اس کا چل رہا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج رات لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے جائے اور معاہدہ ہو جائے, جس کے نتیجے میں آخری قسط جو 1.1 ارب ڈالر کی ہے وہ جاری ہو جائے. یہ 1.1 ارب ڈالر بذات خود اتنا بڑا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ باقی جتنے ممالک سے یا جتنے اداروں سے پاکستان کو قرض ملتا ہے, اگر آئی ایم ایف آن بورڈ نہ ہو تو سارے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو پاکستان کو نہ صرف آئی ایم ایف سے یہ آخری قسط لینی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک 3 یا 4 سال کا ایک پروگرام کرنا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ہے, جس میں 25 سے 30 ارب ڈالر سالانہ درکار ہے پاکستان کو. کسی زمانے میں ہمیں 1.5 ارب ڈالر چاہیے ہوتا تھا, تو سعودی عرب سے ادھار تیل لے لیا, یو اے ای سے پیسے لے لیے, یا چائنا سے کہا 500 ملین ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھ دو تو ہمارا کام چل جاتا تھا. اب 25 سے 30 ارب ڈالر ہمیں چاہیے, اور وہ کوئی دنیا کا ملک ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں گے تو پھر باقی ممالک بھی اور باقی ادارے بھی, جس میں ورلڈ بینک ہے, اے ڈی بی ہے, وہ آن بورڈ آتے ہیں اور آپ کا یہ جو گیپ ہے یہ فائنانس ہو جاتا ہے. اس سال کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک 8 ماہ کے اندر جو یہ رواں مالی سال جا رہا ہے اس میں 1 ارب ڈالر سے کم کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. امپورٹس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اکانومی بیٹھ گئی, گروتھ وہ اتنی صورتحال میں ہو سکتی, اور ایک ہائپر انفلیشن میں آپ گزر رہے ہیں, اور یہ انفلیشن بھی نیچے نہیں آئے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو بلند شرح پہ رکھنا, روپے کو کمزور یا فلیکسیبل رکھنا تاکہ آپ کی امپورٹس کے اوپر کوانٹم اس کا انکریز نہ ہونے پائے, اور ساتھ جو ایڈمنسٹرڈ پرائس انکریز ہوتی ہیں یوٹیلیٹی کی, پاور کی, لائکلی ہے کہ ایک اور انکریز ہوگی 1 جولائی سے, 5 روپے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. گیس کی قیمتیں پہلے اضافہ ہو چکی ہیں, مزید ہوں گی, اور روپے کو روکا نہیں جائے گا آرٹیفیشلی. ہم کہیں کہ ہم اس کو 260 کر لیں گے یا 265 پہ کر لیں گے, نہیں کریں گے. مارکیٹ فورسز کی بنیاد کے اوپر امپورٹ کتنی ہے اور ایکسپورٹس کتنی ہے اور آپ کی ارننگ کتنی ہے, اس بنیاد کے اوپر ایکسچینج ریٹ کو مینیج کیا جائے گا. تو اس میں افراط زر نیچے آ جائے, مہنگائی کنٹرول ہو جائے. اگلے سال 2 سال مجھے زمینی حقائق میں اس کی کوئی گنجائش ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتی. اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی, کیونکہ اس قوم کے اندر شاید اتنی برداشت اب رہ نہیں گئی. 2-3 سالوں میں اتنا ہم نے ان کو رگڑا ہے 30-35% انفلیشن اور 40-50% فوڈ انفلیشن کے ساتھ, کہ اللہ سے اس وقت مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ جو پاورٹی لائن کے ارد گرد یا اس سے نیچے زندگی گزارتا ہے, اس کو اتنے وسائل ضرور مل جائیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں صاحب, وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور اصلاحات. احسن صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز کی طرف آنے سے پہلے. ہم کتنا عرصہ اس چیز میں پھنسے رہیں گے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی شاید اب مجھے لگتا ہے کہ وسائل میسر نہ ہو. روٹی 2 وقت کی خرید کے 3-4 جس کے بچے ہوں وہ پیٹ بھر کے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جی بالکل صحیح ہے ندیم ملک صاحب. اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ یقیناً بہت ہی چیلنجنگ ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے, ہم ایک انڈر مینیجڈ یا مس مینیجڈ اکانومی ہے. اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لاتے یا اب بھی لائیں تو ہم ان مشکلات سے 2-3 سال میں نکل کے ایک بڑی روبسٹ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس خطے میں کسی وقت سب سے آگے تھا. آج انڈیا بھی ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی نکل گیا. اچھا پھر ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کر لیا, ہم اس لیے پیچھے رہ گیا. ہماری پالیسیز میں کوئی کمی نہیں تھی. جب ویژن 2010 ہم نے بنایا تو ساؤتھ ایشیا میں کسی کے پاس اس جیسا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا. ہم نے جب ویژن 2025 بنایا اس وقت بھی ساؤتھ ایشیا عمل نہیں کیا کسی. ہمارا المیہ ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیے جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے, جو ہمارا پلاننگ کا سٹرکچر ہے, اس کی ڈیٹو کاپی بنگلہ دیش کے اندر ہے. کوما فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے. بنگلہ دیش ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کرپشن میں ہم سے بہت آگے تھا, لیکن ہم سے پیچھے نکل گیا. کس چیز نے فرق ڈالا؟ حسینہ واجد کے 15 سالوں میں اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی نے. ہمارے ہاں ہم بار بار ریورسلز کر کے ان پالیسیز کو ڈسبینڈ کرتے ہیں. اس سے جہاں ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام
فائدے ختم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرسٹ ہے مارکیٹس کا, جو کانفیڈنس ہے, وہ شیٹر ہو جاتا ہے. سر بنگلہ دیش نے ایک چیز جو ہم سے فرق کی ہے نا, بنگلہ دیش میں جنرل ارشاد کے بعد کسی نے حکومت کو الٹا کے وہاں نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. جی ہاں, ہمارے ہاں یہ جو تجربات ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے انہیں روکنا پڑے گا اپنا ہاتھ. یہ جو ایک وہ ہینڈ پکڈ بندے کو بٹھانے کا شوق ہے نا کہ پاکستان اس سے ٹھیک ہوگا, نہیں ہو سکتا ایسے ٹھیک. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. آپ جاپان لے لیں, کوریا لے لیں, ملیشیا لے لیں, سنگاپور لے لیں, چائنا لے لیں, ویٹنام لے لیں, انڈیا, بنگلہ دیش, ترکی, ہر وہ ملک جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کامیاب ہوا ہے اس میں کم از کم 10 سال کے سیاسی تسلسل کے رجیمز کے ٹینیورز ہیں. یہ نیسیسری کنڈیشن ہے بٹ سفیشینٹ نہیں ہے, چونکہ ویسے تو حسنی مبارک بھی 40 سال رہا, انوار السادات بھی رہا, ایجپٹ تو نہیں ٹھیک ہوا. ایک سب سے پہلی آپ کی شرط ہے کہ سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس رائٹ پالیسیز بھی ہوں. اگر آپ کے پاس اکنامک پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ سٹیبلٹی بھی کام نہیں کرے گی. تو آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں, میں دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, میں بار بار یہ دہراتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ محسوس کرنا چاہیے. آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں ہم اور ہندوستان آزادی کی 100 سال منائیں گے. ہو سکتا ہے میں اور آپ اس وقت نہ ہوں, لیکن ہماری نوجوان, ہماری اولادیں تو ہوں گی نا. اس وقت ہندوستان کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے, یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے. آج اگر ہم اس وقت سے انشور کریں کہ اگلے 24 سال 5% کی ایوریج گروتھ رکھیں گے تو ہماری جی ڈی پی تقریباً $1200 ہوگی. آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 7% پہ جائیں گے تو تقریباً وہ 2000 ہوگی. اور آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 9% سے, جو کہ ایک بہت غیر معمولی گروتھ ہوگی, تو ہم $3000 فی کس ایک معیشت بن سکیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسی بات تو نہیں نا, سوری 3 ٹریلین اکانومی بن سکیں گے 3000 کی. سو میرا مقصد ہے کہ یہ وہ ہمارے سامنے سوال ہیں کہ آج ہمارا رسپانس یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کیا بنیں گے. لہٰذا سر اس میں ایک چیز جو مسنگ ہے جس کو ہمارے سیاستدان شاید اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. 1990 میں 90-92 پیسے کا, ہمارے 90-92 پیسے اور انڈیا کا $1 ملا کرتا تھا. منموہن سنگھ اپنا گولڈ ایئر لفٹ کر کے نیو یارک لے کر گیا تھا. انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے اوپر چلے. وہاں کسی نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں یہ جو تجربہ ہے نا کہ وہ لائیں گے, معین قریشی بٹھائیں گے, اکانومی چل پڑے گی, عمران خان کو لانچ کریں گے, یہ چور ڈاکو بنا کے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, اب ہم نے اس کو حفیظ شیخ کو لا کے بٹھائیں گے, وہ پاکستان ٹھیک کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا, اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے توڑ کے سی پیک ایک ہمارے لیے ونڈ فال آیا تھا اللہ کی طرف سے, رحمت کا ایک ذریعہ بنا تھا, ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پاس پیسے واپس لٹانے کو نہیں ہے, بیلنس آف پیمنٹ میں ہم پھنس گئے. $50 ارب کسی غریب ملک میں آیا, اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے, ہم پھنس گئے. کیونکہ لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ بندہ اوپر میرا بیٹھے گا کہ نہ بیٹھے گا. یہ ہم نہیں سدھر سکتے سر جب تک اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ایک سول ملٹری ڈائلاگ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن ہے, جس طرح کہ اب SIFC کا ایک فورم ہے, اس کا مقصد بنیادی طور پہ جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ جو ایک ڈائیکاٹمی تھی ہمارے ہاں کہ ایک رسہ کشی ہو یا ایک مسٹرسٹ ہو, کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر اکنامک فیصلوں میں سب کی اونرشپ ہوگی, ایک ہول آف گورنمنٹ اگر آ جائے گی, تو شاید ہمیں مستقبل میں اس قسم کے ریورسل سے نجات مل جائے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ڈائریکٹلی انہوں نے اونرشپ اس لیے لی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور یا آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے, اس لیے یہ کام ہم دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 2013 اور 18 پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں 18 گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی, یہاں پہ ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا. ہماری اکانومی جو ہے وہ 2-3% پہ آ گئی تھی گروتھ, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ تھی. آپ کے خیال میں سارے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے کیوں سوچا کہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ دیکھیے یہ میں اس کے بارے میں آنیسٹ اوپینین, میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس کے کچھ فیئرز تھے. لائک اس کا میرا خیال ہے ایک شاید یہ فیئر ہوگا کہ اگر یہ دوبارہ واپس آ گئے تو جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ شاید ڈسٹرب ہو جائے اور شاید ان کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے. اس قسم کا ہو سکتا ہے فیئر ہو ان کے ذہن میں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم اس سے ہمیں میچور کر لینا چاہیے. عمران خان کے اوپر جو انویسٹمنٹ تھی نا 2011 سے شروع ہوئی تھی, اور یہ ان کا خیال تھا ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دونوں نے پارٹیوں نے ایک باری لگا لی ہے, ایک دفعہ پیپلز پارٹی آئے گی, ایک دفعہ نون لیگ, تو ایک تھرڈ فورس بناتے ہیں, اس سے نیا پاکستان بنے گا. لیکن یہ سب چیزیں اب ناکام ہو گئی نا. دیکھیے دنیا آج ہم کون سا صحیح ہوگا؟ نہیں, اب انشاءاللہ
میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی نہ ہم سمجھے نا تو پھر تاریخ میں ہمارا وہ مقام ہوگا کہ جو تاریخ یاد رکھے گی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. اس بات کا احساس نظر آتا ہے، ہر جگہ موجود ہے. اصل میں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ پارٹیزن شپ سے نکلیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں. جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس طرز پہ اب ایک معاشی نیشنل ایکشن پلان پہ سب لوگ ملیں. اور میں ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت پیش رفت تھی کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم کے پاس تشریف لائے. اور اس وقت ہم نے جب میڈیا سے ٹاک کی تو یہی کہا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی ہے. اس کے مسائل، اس کی کامیابیاں، اس کے لوگ ہم سب کے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ مسائل، مہنگائی ملک میں بڑھتی ہے تو یہ نہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر متاثر ہوگا اور مسلم لیگ نون کا ووٹر نہیں ہوگا. یا اگر ملک میں بے روزگاری پیدا ہوتی ہے تو ایک پارٹی کے لیے ہوگی، دوسرے کے لیے نہیں ہوگی. اگر کوئی پازیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہوگی تو پھر اس وارنٹ نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ میرا خیال ہے کہ عدالتی کوئی ایک عمل ہوگا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پیروی نہ کریں کسی کیس کی، وہاں پہ پیش نہ ہو، تو عدالتیں اس قسم کے وارنٹ نکال دیتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسا ڈسرپشن نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے سیاسی محاذرائی اور اس میں طول پڑے. جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا وزیر اعظم کے پاس آنا ایک بہت پازیٹیو جیسچر تھا، اور انہوں نے جو گفتگو ان کے ساتھ کی اور میڈیا میں بھی کی وہ بڑی ایک امید کی کرن تھی. اور ہم نے بھی ان کو ایشور کیا کہ اپنی اپنی سیاست کے ساتھ ہم سب کو ملک کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن احسن صاحب، ہماری سیاست میں ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈسرپٹیو زیادہ ہے، کنسٹرکٹیو کم ہے. پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے پہلے بلے کا نشان کیا، اب ان کی ریزرو سیٹوں کا تنازع بننا ہی بننا تھا، وہ والا ایشو چل رہا ہے. تو آپ کی ایک بڑی جماعت جو لیڈنگ پارٹی اس وقت ہونی چاہیے تھی پارلیمان کے اندر، آپ لیڈنگ پارٹی نہیں ہیں، آپ حکومت میں ہیں اس وقت، لیکن یو آر ناٹ دی لیڈنگ پارٹی. ندیم صاحب، وہ اس وقت سزا بھگت رہی. میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ساری باتیں آپ بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، جب نو کانفیڈنس ہوئی عمران خان صاحب کے پاس تو یہ کس کا فیصلہ تھا کہ وہ استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں؟ اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے تو وہ ناکوں چنے چبوا دیتے حکومت کو. ٹھیک ہے، خود گئے نا. جب وہ نکل گئے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومتیں تھیں. اگر وہ حکومتیں نہ توڑتے تو الیکشن تک کم از کم 2 صوبوں میں ان کے اوپر چھتری ہوتی اور وہ 2 حکومتوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے. کس کے کہنے پہ انہوں نے اپنی 2 حکومتیں توڑی؟ ان کا اپنا فیصلہ تھا نا. الیکشن کمیشن ان کو 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، آپ وائلیشن میں ہیں، آپ کا انتخابی نشان چلا جائے گا، آپ اپنے الیکشن کرا لیں. اگر انہوں نے 2 سال اپنے انتخابات نہیں کرائے اور اپنا انتخابی نشان برقرار نہیں رکھ سکے تو کس کا قصور ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے جب انتخابی نشان چھن گیا تو کسی ایک ایسی پارٹی سے الحاق کیا کہ جس نے خود الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، جس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، جو لکھ کے دے چکی ہے، اور اب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ سب ہماری غلطیاں ہیں. اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑنے کہ ہماری غلطیاں. دیکھیں، آپ اگر لیکن انتخابات آپ میں سے کوئی سیاسی کونسل سے اتحاد کریں، آپ کی غلطی. آپ کی کسی سیاسی جماعت کی قیادت جو ہے وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کرنا ہے، یہ بشمول پاکستان مسلم لیگ نواز کی. نہیں، ہم نے، میں اس سے ایک علیحدہ بات کرتا ہوں، لیکن جو میں یہ پوائنٹ ختم کر لوں، نظام ہے آپ کی جماعتوں، میں آپ کو یہ پوائنٹ ختم کر لوں کہ دیکھیے، اگر آپ اپنی مخصوص نشستیں ہارتے ہیں، کھوتے ہیں اپنی حماقت سے، آپ اگر انتخابی نشان برقرار نہیں رکھ سکتے، آپ کی اپنی مس مینجمنٹ ہے، آپ حکومتیں توڑتے ہیں اپنی نااہلی نالائکی سے، تو پھر اگر آپ ایک پارٹی کے طور پہ یہ اپنے مفاد کے فیصلے مینج نہیں کر پا رہے، آپ دعویٰ کریں کہ ہم ملک چلا لیں گے. دیکھیے نا، یہ ساری چیزیں جن کی آج وہ سزا بھگت رہے ہیں، یہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ تھوپی ہیں، نہ ہم نے ان پہ تھوپی ہیں. یہ تو ان کی اپنی نااہلی اور نالائکی ہے جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا. اس کے لیے خود کو الزام دیں بجائے دوسروں کو الزام دینے کے. 2018 میں سینٹ انتخابات کے وقت جب آپ کے سینیٹر سے نشان لے لیا گیا شیر کا اور ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، وہ فیصلہ نون لیگ کی حماقت تھی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ؟ دیکھیے، وہ جو فیصلہ تھا نا، وہ کس کا فیصلہ؟ اس کی پشت کے اوپر یہ نااہلی نہیں تھی کہ ہم نے اپنے پارٹی کا الیکشن نہیں کرایا. وہ شیر کے نشان کس طرح دیا؟ وہ دیکھیے نا، وہ تو ایک ٹوٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، وہ تو اس قسم کا تھا نا، انجینئر تھا نا. جی. تو آپ کو ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس گنجائش تھی، انہیں کہتے ہفتے میں جاؤ، یہ والا طریقہ کار نہیں تھا، ٹیکنیکل فلا ہے، ٹھیک کر کے واپس آ جاؤ. میرا مقصد ہے کہ یہ اس فیصلے تو انہوں نے خود اپنے اوپر نازل کیے نا. آپ لوگوں نے بھی خود ہی فیصلہ کیا تھا نا نواز شریف کو لگانے کا، جس سے انہوں نے شیر کا نشان. نہیں، ہم نے تو دیکھیں، یہ انجینئر تھی چیز اس وقت بھی، آج بھی انجینئر ہے، تب بھی غلط تھی، آج بھی غلط. ہم نے اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے ہم نے لا وائلیٹ کیا ہو. ایک آئین کے اندر، قانون میں جواز موجود تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن سکتے تھے، ہم نے ان کو پریزیڈنٹ آپ نے پروویژن ڈالی تھی.
نہیں تو پہلے نہیں پاس آپ کیا نے نا, ڈالی تھی, نہیں کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. وہ بدنیتی تھی نا, تو اب کورٹ نے اسے بلے کا نشان لے لیا. اب وہ بلے کا نشان اس لیے لیا کہ انہوں نے انتخاب نہیں کرایا. اس کو موقع دے دیتے ہفتے میں کروا کے. اب کتنے ریمائنڈرز دیے, کتنی یاد دہانیاں کرائیں. دیکھیے نا, آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی دفعہ اگر آپ اس صورتحال میں سوچیں کہ ملک میں پولیٹیکل اکانومی آپ کی صحیح ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑی جماعت کا حصہ جس نے آدھے ووٹ پاکستان کے جو پولوں میں اس کو پڑے ہیں وہ سڑکوں پہ ہو, اور آپ کہیں کہ ہم مائنورٹی پارٹی کو مت چلائیں گے اور پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے. نہیں دیکھیے, ہم مائنورٹی حکومت نہیں ہے. اس وقت جو کولیشن ہے یہ 2/3 ووٹس پاکستان کے ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ وہ میجورٹی ہیں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک سنگل لارجسٹ چنک ہو سکتا ہے ہو, لیکن جہاں تک پاکستان کی براڈ سپورٹ کا تعلق ہے, اس کولیشن کے پاس 2/3 ووٹس ہیں, پاکستان کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, انتخابات کے نتیجے میں تو آپ کی 80 نشستیں, دیکھیے ہم پھر اور بھی, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ وزارتوں میں شامل نہیں ہوئی ہے. نہیں دیکھیے, ہیونگ سیڈ دس میں پھر کہوں گا کہ وی آر ریچنگ آؤٹ. اور میں پھر پی ٹی آئی کو کہوں گا, دیکھیے جب آپ نے حلف اٹھا لیا, جب آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے لیا, جب آپ نے پرائم منسٹر چیف منسٹر کے الیکشن میں لے لیا, لیکن آپ کو اب انہیں مین اسٹریم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کے اب انتخابات کو تسلیم کر لیا. لہٰذا اب آئیے, اب ہمیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ملک کے لیے سوچنا اور کام کرنا ہے. سڑکوں کی سیاست چھوڑیں, اب پارلیمنٹ کی سیاست کریں. سڑکوں کی سیاست نہیں تو ڈب گیا. 2013 سے آنورڈ جو کچھ 2014 میں دھرنا شروع ہوا, جی, پھر وہ عمران خان کی 2018 میں حکومت بنی تو حکومت بن کے بھی اس سڑکوں پہ, جی, تو اس کے بعد نو کانفیڈنس ہوئی, پھر بھی سڑکوں پہ. تو اب پاکستان بھی سڑکوں پہ ہی ہے. نہیں انشاءاللہ اب اللہ خیر کرے گا, کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ دیکھیے پاکستان کے عوام میں اب سخت نہیں ہے. پاکستان کے لوگ کسی نیگیٹو پالیٹکس کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ چاہتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, ہر کسی کے پاس معلومات ہیں. میں آپ کو ایک سمپل, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, آپ کے ذریعے لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیے یہ نمبرز اگر کسی کمپنی کے ہونا تو اس کا سی او رات کو سو نہیں سکتا. اور ہم بھی جب یہ نمبرز دیکھتے ہیں تو ہم سوتے نہیں ہیں, کوشش کرتے ہیں کچھ محنت کریں, اور 2-3 سال بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. وفاقی حکومت کے کل ریونیوز جو ہیں, یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو کل پیسے آتے ہیں صوبوں کا حصہ نکال کے 7,000 ارب ہیں. جو ہمیں صرف قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ بجٹ میں 7,300 ارب تھی, لیکن کوئی 8,000 ارب تک جا سکتی ہے, جائے گی وہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے 22% پہ پالیسی ریٹ رکھا ہوا ہے. یہ تقریباً ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی 800 سے 1,000 ارب مزید قرضہ لینا پڑے گا. آپ کی حکومت چلانے کے 700 ارب علیحدہ, پینشن کے 800 ارب علیحدہ, دفاع کا 1,800 بجٹ علیحدہ, ڈیولپمنٹ کا 900-950 ارب روپے علیحدہ, جو ٹرانسفرز اور سبسڈیز اور جو صوبوں کو جاتے ہیں 1,200 ارب وہ علیحدہ. یہ سب ادھار ہے. دیکھیے جب آپ کسی کمپنی کو یا ملک پورا ڈیفنس بجٹ ادھار کے اوپر چل رہا ہے. ڈیفنس کا ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کا پورا ڈیولپمنٹ بجٹ ادھار پہ چلا رہے ہیں. پوری حکومت کی تنخواہیں, اگر پوری پینشنز, اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی آپ حکومت میں ریلیف کیا دیں گے. میں کہا ریلیف اگر ہم ابھی دیں گے, جو بھی ریلیف دیں گے وہ مزید قرض لے کے دیں گے. لاسٹ کویسچن, اس کے بعد مجھے آپ کو خداحافظ کرنا, بریک قریب آ رہی ہے. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گی ہماری؟ جی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا, یہ ڈرانے کی بات نہیں, لیکن جتنی یہ خوفناک پکچر ہے اتنی ہی پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں. آئی ایم ایف سے آج توقع رکھیں کہ ایک مثبت بیان؟ جی انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو نمبرز ہیں ہمارے ٹھیک ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نتھی ہوئے میں, جو انٹرنیشنل ہماری کریڈیبلٹی ہے اور فائنینسنگ ہے وہ سب بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پروگرام کو آن ٹریک رکھیں تاکہ پاکستان کو مزید فائنینسنگ بھی مل سکے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک قریب آ رہی ہے جی, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بیرسٹر سیف صاحب ترجمان کے پی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں روٹین کی کارروائی ہے عدالتوں میں. جب مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں تو یہ بیلیبل اور نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہونا ایک کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ایک نارمل کارروائی ہوتی ہے, اور یہ جیسے ایشو ہوتے ہیں ایسے ہی یہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی لیگل ایشو ہے. البتہ ایک چیز یقیناً ہے کہ اوور آل اگر پنجاب حکومت کو دیکھا جائے تو وہ تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے خلاف, ذمہ داروں کے خلاف کوئی بھی بہانہ انہیں ملے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے
کہ پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو پنجاب حکومت اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرے گی اور کر بھی رہی ہے. اور بیرسٹر صاحب لیکن جو گنڈا پور صاحب کی میٹنگ تھی شہباز شریف سے، اس سے تھوڑی امید کی کرن بنی تھی کہ دونوں طرف سے مثبت بیانات آئے کہ مل کر کام کریں گے، پاکستان کے لیے سیاست اپنی کریں گے لیکن پاکستان کے لیے اکٹھے چلیں گے. تو وہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا، نقطہ آغاز بننا چاہیے تھا. آپ کو لگا کہ کوئی اس میں بریک تھرو ہوئی ہے اس میٹنگ میں؟ ملک صاحب، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم نے تو بالکل مفاہمت ٹو دی ایکسٹینٹ کہ گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اپنے صوبے کی خیبر پختونخوا کے عوام کے جو حقوق ہیں، جو وفاق کی طرف ہیں ہمارے ایشوز، ان میں ہم کوئی بھی کنفرنٹیشن، تصادم جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اچھے طریقے سے مفاہمت اور ایک طریقہ کار کے تحت ہم چلنے کی کوشش کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی، اور یہ جو SIFC کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں یا اس طرح کے ایشوز ہیں، اس میں بھی ہم بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وداؤٹ پرابلمز اور کنفرنٹیشن ہمارے مسائل حل ہوں. لیکن دیکھیں، یہ ایک سائڈ سے ہوگا نہیں. اگر ہماری طرف سے مفاہمت بہت اچھا بیان آپ نے دیا ہے کہ آپ مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں گے، SIFC کے ساتھ بھی شمولیت کریں گے تو اس میں بھی کھلے دل سے جائیں گے، تو یہ پازیٹیو انیشیٹو ہوگا. جی بالکل، ہماری طرف سے تو میں نے کہا نا کہ ہماری طرف سے تو یہ بالکل ایسا ہے، لیکن اب یہ اس سائڈ سے بھی ریسیپروکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر دوسری سائڈ سے ہمیں چھیڑا جاتا ہے اور ہمیں ڈسٹرب رکھا جاتا ہے اور ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر اب باقی تو چھوڑیں، صرف یہی دیکھ لیں کہ پنجاب کی جیلوں میں آج بھی ہماری کئی خواتین کئی ماہ سے نظر بند ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمے کی سماعت بھی نہیں ہو رہی، کوئی کیس نہیں چل رہا. اچھا، ایک آپ نے ابھی بیان دیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ عمران کو KP گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے اگر ان کو خطرہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں، یہ کیوں بیان دیا آپ نے؟ دیکھیں ندیم صاحب، کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ لاسٹ ویک جمعرات یا جمعے کی میں بات کروں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں گئے اسلام آباد، اور بانی تحریک جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. لیکن پنجاب حکومت نے ان کا اسی حوالے سے سیکیورٹی کا ایک تھریٹ جاری کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. باقاعدہ خط لکھا ہمیں. تو اس سے اور اس کے سے پہلے بھی وہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے خبریں چلائی جاتی ہیں کہ جی جیل پہ حملے کا خطرہ ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ملاقات عمران خان سے جو لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی ان پہ پابندی لگائی جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ دن سے پورے پنجاب میں تمام جیلوں میں ہر قیدی پر جو ہے وہ ملاقات کی پابندی لگ گئی ہے، اور وہ بیسیکلی ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور وہ یہ کہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے پرابلم ہے اور پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ حقیقت میں مقصد کسی اور قیدی کو نہیں، باقی قیدیوں کو تو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن خان صاحب کو جو ہے ملاقات سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں دہشت گردی کا خطرہ ہے عمران کو یا نہیں ہے؟ واضح جواب. دیکھیں، میری عرض یہ ہے ملک صاحب کہ اگر عمران خان صاحب پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پنجاب کی ایک بہت بڑی جیل جو کہ اڈیالہ جیل ہے اس میں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر تو ان کو چاند پہ ہی رکھنا چاہیے. اب چاند پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو پھر ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں مریم صاحبہ کو کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، سیکیورٹی کا ہم ان کا انتظام کریں گے. آپ نے جو مقدمے چلانے ہیں ان کے خلاف وہ آپ چلاتی رہیں، آپ کے مقدموں میں وہ ہے، آپ مقدمے تو آپ ویسے بھی جیل میں چلا رہی ہیں نا، ان کو تو آپ جیل سے باہر نکلنے نہیں دے رہی، تو آپ ججوں کو پشاور بھیج دیا کریں. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں KP کے حوالے کر دیں. لیکن ایک اور بھی آپ سے میں چاہوں گا، اب شیر افضل مروت، انہوں نے مریم کے اوپر الزام لگایا کہ وہ لمبا سا کنیکشن ہے، کوئی انڈیا سے کسی کو پیسے گئے ہیں اور وہ مریم نے کہا ہے اس لیے پیسے گئے ہیں. ابھی انہوں نے آج دوبارہ ریپیٹ کیا کہ میں دوبارہ مریم کے اوپر الزام لگا رہا ہوں اور میں نے FIA کو بولا ہے کہ اس کے اوپر FIR درج کریں. یہ اس کے اوپر کچھ ہے یا جسٹ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں، اس سٹیٹمنٹ کی تفصیلات تو یقیناً شیر افضل مروت صاحب کے پاس ہی ہوں گی کیونکہ انہوں نے ہی اس بیان جاری کیا ہے. لیکن مریم صاحبہ کے حوالے سے میں یہ تو کم از کم کہوں گا، اور ضرور کہوں گا اور بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ مریم صاحبہ ایک جیلی مینڈیٹ کی وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوا کر، ہارا ہوا حلقہ جتوا کر ان کو اسمبلی میں بھیجا گیا، اور آج وہ وزیر اعظم ہیں. مینیپولیشن کے ذریعے بنی ہے، عوام کی مینڈیٹ سے اور عوام کی طاقت سے نہیں بنی، یہ میں ضرور کہوں گا. اور یہ جو خان صاحب کے ساتھ لنک بات ہے کہ یہ جو ایک فضا پیدا کر رہی، یہ مریم نواز صاحبہ خود پیدا کر رہی. انہیں ڈر اور خوف ہے کہ خان صاحب سے اگر لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئیں یا خدا نخواستہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے نکل آئے جیل سے،
تو میرے پاپا کی اور میرے چاچو کی حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. تو ایک بریف آنسر لاسٹ آپ سے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا, انہوں نے کہا 1000 ارب یا ہزاروں ارب کی انہوں نے بولا کرپشن ہوئی ہے 10 سالوں میں کے پی میں. محمود خان کا انہوں نے نام لیا, ایک ڈائریکٹ براہ راست ان کو الزام عائد کیا کہ وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے تحقیقات شروع کی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے دور میں کس کس نے کتنے پیسے کمائے؟ دیکھیں, ہمیں تو تحقیقات سے زیادہ اس بات سے دلچسپی ہے کہ ایف آئی اے نے جو اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کی تھی وہ کہاں گئیں. ایف آئی اے نے بھی ان معاملات پہ تحقیقات کی, کچھ نہیں ہوا. پھر اور اداروں نے بھی کی, جس میں ہائی کورٹس نے ان کو اسٹے بھی دے دیا, سپریم کورٹ نے بھی وہ تحقیقات روک بھی دی اور کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو ان تحقیقات کو کیا جائے جو ہماری خلاف ہو رہی تھی, ان سے تو کچھ نہیں نکلا. اب شیر افضل صاحب نے اگر کہا ہے تو شیر افضل صاحب کی بات سے میں پھر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ آج حسین اور حسن نواز آتے ساتھ ہی بری بھی ہو گئے, ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں, جبکہ اربوں ڈالروں کی کرپشن جو ہے اس کے یہ ملزم ہیں, ثبوت لوگوں کے پاس ہیں, عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن عدالتوں کو خیال نہیں آ رہا. بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں. سارہ احمد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور سارہ احمد کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ایک بڑا ایوارڈ جو سماجی خدمات کے لیے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ, باہمت خاتون کا ایوارڈ, بچوں کو استحصال سے بچانا, چھوٹے بچوں کو بچانا, ان کی مدد کرنا, اس سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں اس کے اعتراف میں ان کو یہ ایوارڈ ملا. اس سے پہلے اٹلی میں بھی یہ ایک ایوارڈ جیت چکی ہیں. سارا بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. پہلے تو اپنے کام کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ادارہ کیا کام کرتا ہے. جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو ندیم صاحب. اور بالکل دیکھیں, میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو پچھلے 5 سال سے ہیڈ کر رہی ہوں, اور جو یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ جس طرح بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں, اور جس طرح چائلڈ بیگری ہے, چائلڈ ابیوز, چائلڈ ٹارچر, اور جو مسنگ بچے نظر آتے ہیں, ہمیں ان کو اس کی ایریڈیکیشن اور بچوں کے حقوق کے تحفظ جو ہے وہ ہو سکے, اس لیے ادارے کو بنایا گیا. اور میں نے کوشش کی 5 سالوں میں کہ پہلے تو اس میں ریفارمز لاؤں. جب میں آئی تھی تو ادارہ بہت ان ایکٹیو تھا. مائی فرسٹ آبجیکٹیو واز کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور اس ادارے کو فعال بنایا جائے, لوگوں کو پتہ اور اس ایکٹیویٹ کیا جائے ادارے کو, تاکہ یہاں پہ آپریشنز میں بہتری آئے. اس کے بعد جو ہے ہم نے جس طرح 1 سال میں 5000 سے زائد چائلڈ سیکشل ابیوز کے وکٹمز کو ریسکیو کیا, اور 133 بچوں کو جو ہمیں ابینڈن ملے سڑکوں سے, کچرے کے ڈھیر سے, ہمارے بیورو کے باہر سڑکوں پہ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں لوگ, ان کو سوٹیبل فیملیز میں ہم نے اڈاپشن کروائی ان کی. اور جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ہم 7 ڈسٹرکٹس میں موجود تھے, اور اب الحمدللہ وی آر پریزنٹ ان 11 ڈسٹرکٹس, اور باقی وی آر ایکسپینڈنگ اکراس پنجاب. ہر جگہ ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے سی پی یوز. تو آئی وانٹ آر پریزنس ٹو بی آل اکراس پنجاب. میں چاہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو پنجاب میں جو ہے وہ بچوں کا تحفظ اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ کوئی بچہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے, کسی بچے کے ساتھ زیادتی, کسی بچے کے ساتھ تشدد ہوتا ہوا نظر نہ آئے. اور میں بہت شکر گزار ہوں یو ایس گورنمنٹ کی کہ انہوں نے مجھے اپنا نامنی بنایا پاکستان کا. آئی ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز اے نامنی فار 2024 ایز پاکستانز انٹرنیشنل ویمن آف کریج. جی اچھا سارا, ایک چیز جو یہ بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں, یہ ایک جج صاحب کے گھر میں بچی کے اوپر تشدد ہوا سندھ میں, ہم نے دیکھا ہے ایک پیر سائیں تھے, ان کے گھر بچی باقاعدہ وہ دنیا سے بیچاری رخصت ہو گئی, اس کے ساتھ اتنا انسانیت سوچ سلوک کیا گیا کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا پلان ہے کہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں اس کے لیے کوئی آرگنائزڈ میکنزم موجود ہو ان کی دیکھ بھال مانیٹرنگ کرنے کا, کہ وہاں کہیں ابیوز تو نہیں ہو رہا, کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, کہیں مارا تو نہیں جا رہا؟ خبر تب باہر آتی ہے جب وہ بچی اس حالت میں نہیں ہوتی کہ زندہ رہ سکے, پھر وہ خبر چلنا شروع ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے ہم کچھ پریمپٹیو کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے یو رائٹلی مینشن, جس سے آپ نے رضوانہ کیس کا مینشن کیا اینڈ فاطمہ فریرو کا سندھ میں جس کی ڈیتھ ہو گئی. اور رضوانہ کو تو میں نے ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا تھا آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے, اور اب جو ہے وہ الحمدللہ شی از لیونگ ان مائی بیورو اینڈ وہ ایجوکیشن اس کو حاصل وہ کر رہی ہے, اور وہ بچ گئی اور ہم اس کو بچا سکے الحمدللہ. تو اس چیزوں کا آف کورس ان کے ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. اینڈ دیکھیں ایز پر پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ اور جو بھی آپ قوانین لے لیں, چائلڈ لیبر از بینڈ.
15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر رکھنا ایک قانونی جرم ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں, بہت اچھے قوانین ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب بات آتی ہے جب ملزم گرفتار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کنوکشن ریٹ از آلموسٹ 2%, جو میں نے خود وٹنس کیا اپنے ادارے میں. ہم نے FIRs کروائیں اور فالو کیا کیسز کو, لیکن کنوکشن ریٹ بہت لو ہے. پھر پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اینڈ جوڈیشری, یہ جو ہے بہت ہی اس میں ڈیلے ہے. ایک فیملی کے لیے جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, وکٹم کی فیملی کے لیے کیس پرسیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ ملزم کو سزا ملتی نہیں ہے, کمپرومائز ہو جاتا ہے, یا وکٹم پروٹیکشن کیونکہ نہیں ہے تو وکٹم کو ہراساں کیا جاتا ہے. رضوانہ کے کیس میں میں خود وٹنس ہوں, اس کی مدر نے بتایا تھا کہ ان کو تھریٹس مل رہے تھے ہاسپٹل میں. پھر میں نے IG پنجاب کو ریکویسٹ کی اور پھر پولیس پروٹیکشن دی گئی وہاں پہ. تو یہ صورتحال ہے. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از the labor department needs to be more active and ensure کہ child labor ہو ہی نہیں ایکچولی, بیکاز قانون میں موجود ہے. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے. پنجاب میں قصور والی سائڈ پہ چائلڈ ابیوز کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بعد میں وہ بچیاں یا بچے مرڈر کر دیے جاتے ہیں. کیا ایسے جو سسپیکٹس ہیں یا جن کی انوالومنٹ پائی جائے یا جن کو کبھی شبے میں پکڑا جائے, ان کی پروفائلنگ کر کے ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس سینٹرل ڈیٹا بیس ہونی چاہیے پولیس کے پاس اور آپ کے اداروں کے پاس. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. انفیکٹ پولیس نے مجھے بتایا بھی, ہم نے قصور میں بھی اویئرنیس کیمپینز بہت زیادہ رن کی تاکہ اویئرنیس ہو وہاں پہ چائلڈ ابیوز کے اوپر. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پروفائلنگ پہ کام کریں, میپنگ پہ. بیسکلی میپ یہ کریں کہ جو کہ آلریڈی جو پولیس کے پاس ڈیٹا ہے پرپیٹریٹرز کا, جو پہلے بھی ابیوز کر چکے ہیں, ان کا ریکارڈ پولیس کے پاس ہونا چاہیے. سو دے سیڈ دے آر ورکنگ آن اٹ, بٹ آئی ڈونٹ نو وین دیٹ ایکسرسائز از گوئنگ ٹو گیٹ کمپلیٹڈ اینڈ ہم کب اس کا. لیکن میں نے قصور میں کمی دیکھی ہے, چائلڈ ابیوز کے انسیڈنٹس میں نے کمی دیکھی ہے, which is a positive thing, and ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے اپنی کیپیسٹی میں, in fact beyond our capacity, and I hope to see good results inshallah. اچھا, آپ کو شاباش ہے جی, اور آپ کو ہماری طرف سے بھی بہت ساری ہمت. آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرے اور ان بچوں کی خدمت کرے, ان کو بچائیں. چائلڈ ابیوز بہت بڑا ظلم ہے, ہم سب کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا, سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو شاباش ہے اس کام کے لیے سارا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.